खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उसके 20वें बाब की 19वीं से 31वीं आयत। उसी रोज़ हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करो उनके मुआफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक तोमा रसूल यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डालूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज़ के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। वो दरवाजे बंद थे, तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुत्तकिद नहीं बल्कि मुत्तकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो है जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। इसे मेरे अज़ीज़ों, हम पाशकाई मौसम में से गुजर रहे हैं। हमने शब बेदारी से फिर दूसरे दिन इतवार को ईस्टर मनाया बड़ी शादमानी के साथ, और फिर ये पूरा हफ्ता इसे ईस्टर ऑक्टिव कहते हैं। ईस्टर का उठवारा भी कहते हैं, जिसमें मुसलसल हम मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने का जो जश्न मनाते रहे और इस बात का ऐलान
کرتے رہے کہ ہاللویا ہاللویا ہاللویا، کیونکہ یہ فتح کا نعرہ ہے جو ہم دہراتے رہے ہیں۔ ایسٹر ابھی ختم نہیں ہوا، ایسٹر ابھی جاری ہے۔ یاد رہے کہ یہ سالانہ ایسٹر سیلیبریشن ہے، قیامت المسیح یعنی کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کا جشن، اور ایک ہفتہ وار ہم ایسٹر مناتے ہیں، وہ ہے ہر اتوار عام دنوں میں بھی جو ہم مناتے ہیں۔ تو یہ ہم ابھی ایسٹر میں سے گزرے، پاشکے موسم میں سے گزرے، اس لیے جب بھی ہم کسی کو ملے تو انہیں ایسٹر مبارک ہے۔ گو کہ ہم نے پہلے بھی انہیں کہہ دیا ہے کہ ایسٹر مبارک، لیکن جتنی بار بھی ہم دہرائیں گے، اس بات کا اعلان کریں گے کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھ رہا ہے، تو ہم پاشکائی لوگ ہونے کا اظہار کریں گے، کیونکہ ہم پاشکائی لوگ ہیں، زندہ خداوند پر پاشکا پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہاللویا ہمارا نعرہ ہے۔ تو جب ہم پاشکائی لوگ ہیں تو پاشکا کا پرچار کرنا چاہیے کہ مسیح خداوند نے مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمارے لیے زندگی کے راستے کھولے۔ آج کی تینوں تلاوتوں کا موضوع ایمان ہے۔ ایمان، ایمان بھروسہ، یقین، توکل، کلی طور پر مان لینا اس چیز کو جو نظر نہیں آتی لیکن موجود ہے۔ فضل یعنی ایمان رکھنا، اور ایمان جو ہے ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ کلام مقدس میں سے۔ کلام مقدس، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا خدا کے کلام سے۔ پولس رسول بیان کرتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے، اور خدا کے کلام کے مطابق مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ ہر جگہ مختلف مقامات پر مختلف افراد پر ظاہر ہو رہا ہے، اور ان کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے۔ اور آج رسول جو ایماندار ہے، جو پہلی جماعت ہے، پہلی کلیسیا ہے، جو مسیح خداوند کے ساتھ رہی، اور وہ انہوں نے بے وفائی بھی کی، اسے چھوڑا بھی، تنہا یہاں تک پکڑوایا، اس کا انکار کیا، پھر بھی مسیح خداوند ان کے پاس جاتا ہے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے ان لوگوں کو مخصوص کیا تھا، چنا تھا، بلایا تھا، تاکہ اس کے مشن کو آگے جاری اور ساری رکھ سکے۔ آج کے کلام مقدس اور انجیل مقدس کے مطابق مسیح خداوند 5 تحائف جو ہے اپنے رسولوں کو دیتا ہے، یعنی کہ ایمانداروں کو ان 5 تحائف سے آراستہ کرتا ہے۔ پہلا، ان کے خوف کو خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خوف، کیونکہ وہ خوف میں بیٹھے، ڈر چکے تھے کہ انہوں نے ہمارے خداوند کو مسلوب کر دیا، ہمارے حقیقی استاد کو مسلوب کر دیا، کہیں ہمیں بھی پکڑ کر ہلاک نہ کرے، ہمیں بھی مسلوب نہ کرے۔ وہ ڈر میں اور خوف میں تھے، اور مسیح خداوند نے پہلے آ کے اس خوف کو ختم کر کے انہیں خوشی دی، اور خوشی کے اس چیز کی کہ بھئی میں مردوں میں سے جی اٹھاؤں، گھبراؤ نہیں، انہیں خوشی، پہلا تحفہ انہیں خوشی عطا کی۔ دوسرا، ان کی پریشانی، تکالیف کو سب کو ختم کر کے وہ انہیں سلامتی دیتا ہے۔ اس لیے بار بار آج لفظ ہے تمہیں سلامتی حاصل ہو، انہیں امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، کیونکہ یہ ان کے ذہن میں ایک کیا سرائیاں چل رہی تھی، کیا ہو گیا، کنفیوژن تھی، پریشان تھی، دکھی تھے، بہت بیتاب تھے۔ انہیں اس نے کیا کہا؟ تمہیں سلامتی حاصل۔ دوسرا تحفہ اس نے، تیسرا تحفہ اس نے کیا کیا کہ اس نے پھونکا، اس نے کہا روح القدس لو، روح القدس تمہیں طاقت دے گا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا اور تمہیں کبھی بھی یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تجھے دوسرا وکیل عطا کروں گا۔ وہ گھبرا چکے تھے کہ اب ہمارا دیکھنے والا کوئی بھی نہیں، ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی بھی نہیں،
لیکن اس نے روح القدس دیا، روح القدس کو پھونکا اور روح القدس دی۔ چوتھا اس نے کیا کیا؟ انہیں مشن دیا، ذمہ داری دی۔ کیا ذمہ داری دی؟ اس نے کہا کہ جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے معاف کیے جائیں گے، اور جس کے تم قائم رکھو گے اس کے قائم رکھے جائیں گے۔ یہ ذمہ داری دی۔ یاد رکھیے گا یہ ساکرامنٹ جو اطراف کا ساکرامنٹ ہے وہ آج مسیح خداوند نے مقرر کیا ہے، آج اس نے مقرر کیا۔ چوتھا، پانچواں، اس نے اختیار دیا، مشن بھی دیا اور اختیار بھی دیا۔ اختیار گناہ معاف کرنے کا جو بیان کیا یہ اختیار ہے۔ 5 تحائف مسیح خداوند نے انہیں دیے کہ وہ جا کر جو ہے وہ منادی کرے۔ 5، خوشی، سلامتی، اور پھر ذمہ داری، روح القدس اور اختیار۔ 5 ڈر اور خوف کے میں 5 تحائف کن کو ملے ہیں؟ شاگرد کون ہے؟ ایماندار۔ تو برکت کس کو ملتی ہے؟ ایماندار۔ شفا کسے ملتی ہے؟ ایماندار۔ زندگی کسے ملتی ہے؟ ایماندار۔ یسوع کسے ملتا ہے؟ ایماندار کو، جو ایمان رکھتا ہے۔ ایمان تو ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ یاد رہے کہ یہ سارے 7 ساکرامنٹس مسیح خداوند نے مقرر کیے۔ مطلب ہے نادیدنی فضل کا دیدنی نشان۔ لفظ ساکرامنٹ ہے نا، اس کا مطلب ہے نادیدنی فضل کا دیدنی نشان۔ اور نادیدنی فضل کون ہے؟ خدا یسوع، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ساکرامنٹس اس کے ظاہری نشانات ہیں جن سے ہم یسوع کو حاصل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو الہی رحم کا جو اتوار ہم منا رہے ہیں، خدا کے رحم، یہ خدا کا رحم ہے۔ الہی رحم خدا کا رحم، اور خدا کا رحم کون ہے؟ مسیح خداوند ہے۔ خدا کا رحم ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ساکرامنٹ سے۔ ساکرامنٹ میں سے ہم خدا کے رحم کا تجربہ کرتے ہیں اور اسے حاصل کرتے ہیں۔ تو خدا کا رحم جس کا دن آج ہم منا رہے ہیں وہ اس میں ساکرامنٹ، اور جو ساکرامنٹ آج مسیح خداوند نے مقرر کیا ہے اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، اتقاد کے ساتھ، بھروسے اور ایمان کے ساتھ اس ساکرامنٹ کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ گناہوں کی معافی در حقیقت خدا کے رحم کو ظاہر کرتی ہے، اور خدا کے رحم کو حاصل کرنے کے لیے اس ساکرامنٹ کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ الہی رحم اس ساکرامنٹ کے ذریعے سے ملتا ہے۔ پورے ایمان کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اس ساکرامنٹ کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے گناہوں سے مغفرت ملتی ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے، اس کے ذریعے سے ہماری تمام بشری غلطیاں اور خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اور پوپ فرانسس نے رحم کے سال کا کبھی اقرار دیا، پورا سال جو ہے ہم رحم پر، خدا کی محبت پر غور کرتے رہے، اور اس میں خاص طور پر کاہنوں کو پوپ فرانسس نے یہ برکت دی کہ وہ سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ وہ گناہ بھی جو بشپس صاحبان معاف کر سکتے ہیں، کاہن نہیں، لیکن وہ بھی انہوں نے کہا تاکہ خدا کا رحم جو ہے وہ پاک ساکرامنٹس کے ذریعے سے اور خصوصی طور پر اطراف کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے، اور ہر ایک بشر، ہر ایک ایماندار جو ہے خدا کے الہی رحم سے آراستہ ہو، سیر ہو اور اس کا رحم حاصل کرے۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، آج مسیح خداوند نے یہ ساکرامنٹ مقرر کیا ہے،
اور اختیار بخشا ہے اپنے رسولوں کو، اور ان رسولوں کے ذریعے سے ہم کائنوں تک یہ برکت پہنچی ہے، یہ اختیار پہنچا ہے کہ جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے معاف کیے گئے ہیں، اور جس کے تم قائم رکھو گے اس کے قائم رکھے گئے ہیں۔ تو اس لیے ایمان ان ساکرامنٹس پر، ایمان جو ساکرامنٹس ادا کر رہے ہیں وہاں وہ شخص نہیں ہے بلکہ جو برکت اسے دی گئی ہے۔ میں اشفاق اہم نہیں ہوں بلکہ جو برکت مجھے دی گئی ہے، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، جو اختیار مجھے دیا گیا ہے، جو بشپ صاحب نے مسا کر کے مجھے اختیار دیا وہ اہم ہے، جو برکت مجھے دی وہ اہم ہے، جس اختیار کے ساتھ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں وہ اہم ہے۔ میں اشفاق، یہ شخص، یہ بندہ اہم نہیں بلکہ یہ برکت ہے، خدا کا موضوع۔ اس لیے اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ اختیار کاہن کو دیا گیا ہے، اور کوئی بھی کاہن آپ کے گناہوں کو کسی کو بتا ہی نہیں سکتا، چاہے اس کا گلا ہی کیوں نہ کوئی کاٹ دے۔ اتنا اہم اور پختہ ساکرمنٹس ہے، اس کی سیل اور مہر اتنی اہم اور پختہ ہے۔ اس لیے پورے ایمان اور دل کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ ہم سب ایماندار جو کیتھولک ہیں خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے الہی رحم سے مالا مال کرنے کے لیے ساکرامنٹس مقرر کیے، اور خاص طور پر پاک اعتراف کا ساکرامنٹ جو ہے مقرر کیا ہے، تاکہ ہم اپنی بشری غلطیوں اور خطاؤں سے مغفرت حاصل کر سکیں، نجات حاصل کر سکیں، معافی حاصل کر سکیں۔ اس لیے ایمان کے ساتھ خدا کے پاس آنا چاہیے، ایمان کے ساتھ مانگنا چاہیے، ایمان کے ساتھ یسوع کے پاس آنا چاہیے۔ ہمارے بشپ حضرت مولانا آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاؤ اکثر یہ الفاظ دہراتے رہتے ہیں کہ جو خدا کو آزماتے ہیں وہ اسے حاصل نہیں کرتے، بلکہ جو خدا کی تلاش میں رہتے ہیں وہی خدا کو حاصل کرتے ہیں۔ اور تلاش وہ کرتا ہے جو ایمان میں پختہ ہے، متلاشی، جسے پیار ہے، جو تشنگی رکھتا ہے یسوع کے بارے میں، یسوع کی محبت اور اس کے ساکرامنٹس کے بارے میں، وہی اسے پائے گا جو اس پر ایمان رکھتا ہے، پختہ ایمان۔ آج کے انجیل مقدس میں مسیح خداوند اسی بات کا اعلان کرتے ہیں، جب وہ آتا ہے آ کر ظاہر کرتا ہے ان پر، توما کو کہتا ہے غیر متقد نہیں بلکہ متقد بنو۔ یہ پیغام ہم پر بھی ہے، ہم غیر متقد نہیں متقد بنے، ایمان میں مضبوط ہوں، ایماندار بنے، اس بات کا یقین کریں کہ مسیح خداوند نے دکھ اٹھائے ہیں، مصلوب ہوا ہے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اور انجیل نبی اس بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس اقتباس کا اختتام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے، پہلے بھی وہ معجزات کرتا رہا، اب جیونے کے بعد بھی کرشمے دکھا رہا ہے۔ کرشمے کا مطلب سائن ہے، سائن بورڈ نا، جو ہماری منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہماری منزل کون ہے؟ مسیح خداوند، خدا کا بیٹا، زندہ خداوند جس نے موت پر فتح حاصل کی ہے۔ اور یہ سارے کرشمے، سارے معجزات ہماری منزل نہیں بلکہ ہماری منزل مسیح خداوند ہے، اور اس کی طرف یہ اشارے کرتے ہیں۔ تو کرشمے اور بھی کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے ہیں، جتنے بھی معجزات لکھے اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ۔ تم کون؟ ہم جو بن دے کے ایمان لائے، ہمیں خداوند نے مبارک کہا، ہم نے دیکھا نہیں لیکن بن دے کے ایمان لائے، اور تو یہ ہماری ایمانی تربیت کے لیے یہ معجزات، یہ کرشمے جو ہیں لکھے گئے ہیں، تاکہ ہم ایمان لائیں کس پر؟ یسوع المسیح پر، جو ابن خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ کیوں ایمان لائیں اس پر؟ تاکہ
اس پر ایمان لا کر ہم زندگی پائیں. ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمیں زندگی دیتا ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. اگر میں ایمان رکھتا ہوں یسوع پر تو میرے اعمال میں وہ ظاہر نہیں ہو رہا تو یہ بے فائدہ ہے. تو ایمان ہم اپنے اچھے اعمال سے ظاہر کرتے ہیں. اور اچھے اعمال کیا ہے کہ ہمیں وقت پر گرجا گھر آنا چاہیے, اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کرنا چاہیے, تمام ساکرامنٹس جو ہم نے حاصل کیے ان میں وفادار رہنا چاہیے, ان پر عمل کرنا چاہیے, اچھے اعمال کے ساتھ ظاہر کرنا چاہیے, اور سب سے بڑھ کر مسیح خداوند کے بدن اور خون کو حاصل کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم خداوند یسوع مسیح میں پیوست ہو جاتے ہیں, اس کے ساری بدن کا حصہ بن جاتی ہے. کیونکہ ہم ایک ہی روٹی میں سے کھاتے ہیں اور ایک ہی پیالے میں سے پیتے ہیں. اور مسیح خداوند نے خود کہا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں اور میں اس میں قائم رہتا ہوں. تو جب مسیح خداوند ہم میں زندہ ہے, ہم میں موجود ہے, ہم اس میں ہیں, تو ہمارے اعمال بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے, اچھے اعمال ہونے چاہیے, ایمان کے ساتھ اس سے مانگنا چاہیے. اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. تو ہمیں اس سے مانگنا چاہیے, ایمان کے ساتھ مانگنا چاہیے, اس ایمان کے ساتھ جو پیدائشی نبینا کہتا ہے اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر, تو اس کو بنائی مل جاتی ہے. اس ایمان کے ساتھ کہ جو وہ 10 کوڑی آ کر اس کو کہتے ہیں اے خداوند اگر تو چاہے تو ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے. اس نے کہا جب پاک صاف ہو, جا کر کائنوں کو دکھا. اس عورت کے ایمان کے مطابق اس جیسا ایمان ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ اگر میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو شفا پاؤں, اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو شفا پاؤں. ایمان کے ساتھ, ایمان کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر پریشانی, دکھ یا تکلیف زندگی میں ہے اور اگر آپ نے دعا کر لی ہے اور دعا کرنے کے بعد بھی آپ پریشان رہتے ہو, دکھی رہتے ہو, تو اس کا مطلب آپ ایمان میں کمزور ہو. اس نے تو خود کہا ہے بوجھ کے تکے اور ماندے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا, میں تمہیں آرام دوں گا. تو جب ہم نے اس کے سپرد اپنی ساری پریشانیاں, دکھ اور تکلیف پیش کر دی ہیں تو پھر ہمیں شک نہیں کرنا, گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا. پھر اب اس کی ذمہ داری ہے, یہاں چھوڑ کے چلے جائیں, وہ کرے گا آپ کے دکھوں کو دور, وہ کرے گا آپ کی پریشانیوں کو دور. آج انجیل مقدس میں ایمانداروں کو 5 تحائف ملے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی خوشی دے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خوف ختم ہو جائے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی سلامتی دے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی روح القدس سے ہمیشہ ہماری حفاظت کرے, تو ہمیں اس کے پاس ایمان کے ساتھ آنا پڑے گا, اس سے مانگنا پڑے گا, اس سے مانگنا چاہیے ایمان کے ساتھ. کیونکہ اس نے کہا مانگو تو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اسی میں میرے عزیزو وجہ ساکرامنٹس خدا کے فضائل اور اس کے کرشمے ہیں, حاصل کرنے کا وسیلہ ہے, ظاہری نشانات اور علامتیں ہیں, یہ ہم نے حاصل کیے, لیکن اس کے باوجود وہ فضائل ہم حاصل نہیں کر پاتے جو ان ساکرامنٹ کے ذریعے سے ملنے ہوتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے اور ہمارے اعمال ان ساکرامنٹس کے مطابق نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے. کمزوری ہم میں, یسوع کے فضل میں نہیں, اس کے ساکرامنٹس میں نہیں, کمزوری ہم میں. آئیں ہم اس کمزوری کو خدا کے سپرد کریں اور دعا کریں کہ اے خدا مجھے ایمان کی مضبوطی عطا کر, مجھے وہ ایمان عطا کر جو تو نے رسولوں کو عطا کیا,
مجھے وہ ایمان عطا کر جو اس خاتون میں تھا، مجھے وہ ایمان عطا کر جو اس نبینہ شخص میں تھا، تاکہ میں بھی ایمان کے ساتھ تیرے پاس آؤں۔ جو ایمان کے ساتھ مسیح خداوند کی پیروی کرتا ہے وہ زندگی پاتا ہے۔ کہ آج کی انجیل مقدس میں یہی لکھا ہے کہ تم اس کے نام سے زندگی پاؤ گے، جو اس پر ایمان رکھے گا تو اس کے نام پر زندگی پاؤ گے۔ بلکہ وہ تو خود کہتا ہے کہ زندگی میں ہے، راہ پر زندگی میں ہوں۔ اگر ہم نے یسوع کو حاصل کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ایمان اور ایمانداری کا راستہ۔ وہی ہمیں مسیح خداوند کے قریب لائے گا۔ ان باتوں پر غور کریں، ذرا خصوصی طور پر سمجھیں۔ کسی عورت نے کسی فادر کے پلو کو چھو کر کہا، ہیبٹ کو پکڑ کے کہتی، اس میں وہ طاقت نہیں ہے جو یسوع کے پلو میں تھی۔ تو فادر جی نے مسکرا کر کہا، اگر اس میں وہ طاقت نہیں ہے نا تو باجی تم میں بھی وہ ایمان نہیں جو اس عورت میں تھا۔ صحیح، میں شخص اشفاق اہم نہیں، میں نے پہلے کہا، جو برکت دی ہے، جس کے لیے میں محسوس کیا گیا ہوں، وہ ہے جو ذمہ داری مجھے دی گئی، آپ نے اس کے لیے میرے لیے یہاں نہیں آنا۔ کس کے لیے آنا؟ یسوع کے لیے۔ کس نے مجھے مقرر کیا ہے؟ یسوع۔ کس نے مجھے مخصوص کیا ہے؟ یسوع۔ کس نے مجھے چنا ہے؟ یسوع۔ اور کس نے یہ اختیار اور ذمہ داری عطا کی کہ میں ساکرمنٹس ادا کر سکوں؟ یسوع۔ تو میں نے کس کی مرضی پوری کرنی ہے؟ یسوع کی۔ تو اس لیے میں آیا ہوں خدا کی مرضی کو پورا کرنے۔ خدا کا کلام ہم نے سنا ہے، آئیں اپنے ایمان میں مضبوط رہیں اور پورے ایمان کے ساتھ اس سے مانگیں۔ وہی دینے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی ہمارا۔ آج اپنے ایمان ثابت قدم ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری مصیبتوں کا سامنا ہے درپیش، لیکن ہمیں اپنے ایمان میں ثابت قدم ہے۔ یسوع کے ساتھ جو رشتہ ہے نا، وہ مامے پھوپھی چاچے تائے تو بھی زیادہ مامے جیڑا مرضی پادری ہے، یسوع کا بدن اور خون حاصل کر کے یہ ساکرمنٹ کس نے مقرر کیا ہے؟ یسوع۔ اس نے کہا میری یادگاری میں ایسا ہی کیا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ کبھی بھی ہلاک نہ ہوگا۔ اور یسوع کا گوشت اور خون ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ پاک الدار کا۔ اور یہ پاک ماس جو مقرر کی گئی ہے، یہ ساکرمنٹ کون ادا کرتا ہے؟ کیتھولک کلیسیا۔ تو پھر ہمیں کہاں رہنا چاہیے؟ اپنے کیتھولک ایمان میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس سے شفا ملے گی۔ آئیں اس سے مانگیں، اس میں شامل ہو اور ایمانداری کے ساتھ چلیں، تاکہ خدا ہمیں بے شمار فضائل سے نوازتا رہے۔